بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو انفو ود محسن۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسی دنیا جہاں صرف ایک ہی خاندان آباد تھا، نہ کوئی شہر آباد تھا، نہ بستیاں، نہ کوئی سلطنت، صرف حضرت آدم، حضرت حوا اور ان کی اولاد۔ لیکن اسی پرسکون دنیا میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری انسانیت کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ایک بھائی نے سگے بھائی کا خون بہایا اور یوں زمین پر پہلا قتل ہوا۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت آدم کے 2 بیٹوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، اور ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اسی حسد نے ایک بھائی کو ایسا اندھا کر دیا کہ اس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا۔ البتہ قدیم تاریخی روایات اور بعض مفسرین نے اس واقعے کے پس منظر میں شادی کے ایک معاملے کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ بات قرآن کریم یا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اس لیے اسے یقیناً حقیقت نہیں کہا جا سکتا۔ آئیے اب قرآن کریم کی روشنی میں اس عظیم واقعے کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، انہیں علم عطا کیا، فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ تعظیمی کا حکم دیا، اور پھر حضرت حوا کو ان کا شریک حیات بنایا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زمین پر تشریف لائے جہاں سے انسانی زندگی کا آغاز ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت آدم کی اولاد بڑھنے لگی۔ اسی اولاد میں 2 بیٹے تھے جنہیں قرآن کریم میں نام لے کر ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اسلامی روایات میں انہیں حابیل اور قابیل کہا جاتا ہے۔ دونوں ایک ہی گھر میں پروان چڑھے، ایک ہی والدین کی اولاد تھے، مگر ان کے کردار ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ دوسری طرف قابیل کے دل میں دنیا کی محبت اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا جذبہ بڑھتا گیا۔ شیطان اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے حکم سے زیادہ اپنی خواہشات کو اہمیت دینے لگے تو شیطان اسے گمراہی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں بھائیوں کو قربانی پیش کرنے کا حکم ملا۔ قرآن کریم اس قربانی کی وجہ بیان نہیں کرتا، بلکہ ہمیں اصل سبق کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ انسان کی قبولیت کا معیار اس کا تقوی اور اخلاص ہے، نہ کہ اس کی ظاہری حیثیت۔ حابیل نے اپنی بہترین چیز اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کرنے کا ارادہ کیا۔ اسلامی روایات میں آتا ہے کہ وہ مویشی پالتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا قربانی کے لیے منتخب کیا۔ دوسری طرف روایات کے مطابق قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اس نے اپنی فصل میں سے اچھا حصہ پیش کرنے کی بجائے کم معیار کا اناج قربانی کے لیے رکھا۔ اس کے عمل سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے دل میں وہ اخلاص موجود نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ دونوں بھائی اپنی اپنی قربانی لے کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے منتظر ہو گئے۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ آنے والے چند لمحے نہ صرف ان کی زندگی بلکہ پوری انسانی تاریخ کا ایک ایسا باب بن جائیں گے کہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ بعض معتبر تفسیری روایات میں آتا ہے کہ اس زمانے میں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی قربانی قبول فرماتا تو اس کے حکم سے آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو جلا دیتی، جبکہ جس کی قربانی قبول نہ ہوتی وہ اپنی جگہ باقی رہتی۔ جب حابیل نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول فرما لی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن دوسری طرف قابیل کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ اپنے بھائی کی کامیابی برداشت نہ کر سکا۔ اس کے دل میں غصہ، تکبر اور نفرت اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے ایک خوفناک فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا، میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ حسد نے قابیل کی سوچ پر پردہ ڈال دیا، اور وہ یہ بھول چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل کے حال کو جانتا ہے۔ لیکن حابیل نے غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا۔ انہوں نے نہایت پرسکون، صبر اور تقوی کے ساتھ فرمایا، اللہ تعالیٰ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ پھر انہوں نے مزید فرمایا،
اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے قتل کا گناہ بھی اپنے سر لے جاؤ اور اپنے دوسرے گناہوں کا بوجھ بھی، اور پھر جہنم والوں میں شامل ہو جاؤ۔ ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یہ الفاظ صرف ایک بھائی کی نصیحت نہیں تھے، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ایک سبق ہے کہ ایک سچا مومن ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ لیکن قابیل کے دل پر شیطان اس قدر غالب آ چکا تھا کہ نصیحت کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا۔ یوں زمین پر پہلی مرتبہ ایک بے گناہ انسان کا خون بہا اور انسانی تاریخ کا پہلا قاتل وجود میں آیا۔ بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ قابیل نے ایک بھاری پتھر سے اپنے بھائی کے سر پر وار کیا۔ قتل کے بعد جب قابیل نے اپنے بھائی کی بے جان لاش کو دیکھا تو اس کا غصہ ختم ہو چکا تھا، مگر اب وہ شدید پریشانی میں مبتلا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لاش کے ساتھ کیا کرے۔ اس سے پہلے زمین پر کبھی کسی انسان کی موت نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کسی کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم تھا۔ قابیل حیران اور پریشان کھڑا تھا۔ اس کے سامنے اپنے بھائی کی لاش تھی، مگر اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک نشانی دکھائی۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ قابیل کو دکھا دے اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپانا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایک کوے کو دوسرے کوے نے مار دیا، پھر اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کھود کر اسے دفن کر دیا۔ تاہم قرآن کریم اتنا بیان کرتا ہے کہ کوا زمین کریدتا رہا تاکہ قابیل کو اپنے بھائی کی لاش چھپانے کا طریقہ سکھا دے۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل بے اختیار پکار اٹھا، ہے افسوس، کیا میں اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کیا، لیکن اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ ایک بے گناہ انسان کا خون بہہ چکا تھا۔ قرآن کریم اس کے بعد ایک ایسا عظیم اصول بیان کرتا ہے جو قیامت تک پوری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل فرما دیا کہ جس نے کسی بے گناہ انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں انسانی جان کی حرمت انتہائی عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں خبردار فرمایا کہ قیامت کے دن انسانوں کے درمیان سب سے پہلے جس معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ناحق قتل کا ہوگا۔ یہی اس جرم کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں کئی عظیم سبق دیتا ہے۔ پہلا سبق یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل قدر و قیمت تقوی اور اخلاص کی ہے، نہ کہ مال، طاقت یا ظاہری حیثیت۔ دوسرا سبق یہ کہ حسد ایک ایسی آگ ہے جو پہلے انسان کے دل کو جلا دیتی ہے، پھر اس کی عقل، ایمان اور کردار کو تباہ کر دیتی ہے۔ تیسرا سبق یہ کہ شیطان کبھی انسان کو ایک ہی لمحے میں بڑے گناہ تک نہیں پہنچاتا، بلکہ پہلے دل میں حسد ڈالتا ہے، پھر تکبر، پھر نفرت اور آخر کار گناہ کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اور آخری سبق یہ کہ اگر انسان بروقت اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے تو ایک غلط فیصلہ پوری زندگی بلکہ آخرت کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ حضرت حابیل اور قابیل کی یہ کہانی صرف ماضی کا ایک واقعہ نہیں، بلکہ آج بھی ہر انسان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ جس کے دل میں حسد، تکبر یا دوسروں کی نعمتوں پر ناراضی پیدا ہونے لگے، ایک مومن کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی نعمت پر حسد کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر کی دعا کرے اور اپنے دل کو پاک رکھے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل انفو ود محسن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی مزید اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم۔